यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। अब हम कलाम शुरू करेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 3 और उसकी आयत 1 से 9 तक गौर करे थे। अब हम आयत 10 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। आयत 10 लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मेरे भाई, यहाँ अगर हम देखेंगे तो मसीह जो हैं निकोदेमस के साथ नरमी से पेश आ रहे हैं। उन्होंने ये आदमी को बोलते हैं, बनी इसराइल का उस्ताद होके तू ये बातों को नहीं जानता। हालांकि ये सवाल मसीह जो हैं निकोदेमस से करे, मगर उनको ये बात मालूम थी कि निकोदेमस के पास ये सवाल का जवाब नहीं है। निकोदेमस को ये बात समझने के लिए खुदा की हिकमत की जरूरत थी। आयत 11 से 13 में लिखा हुआ है, जहाँ मसीह बोलते हैं, जरा गौर से सुनो, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। तो मेरे दोस्त, या मसीह जो हैं निकोदेमस से बोलते हैं कि तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। उसके बाद उन्होंने ये बताना चाहते हैं कि ज़बरदस्त हालात यूहन्ना की इंजिल में कायम हुए हैं। यीशु मसीह बाप 16 और आयत 28 में बोलते हैं, जरा गौर से सुनो, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। और यहाँ उन्होंने बोलते हैं, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा। मेरे दोस्त, आज ये जवाब उनके लिए है जो ये महसूस करते हैं कि एलिया और हानुक आसमान में गए जब उन लगा बदल गए। मैं ये बात का यकीन नहीं कर सकता। कई को बोले तो यहाँ तक मसीह बोलते हैं, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। दूसरे अल्फाजों में उन्होंने ये बोल रहे हैं कि उनोच जो हैं आसमान के बारे में बात कर सकते। कई को बोले तो उनोच आसमान से उतरे हैं। अब ये सच है कि कई लोग मसीह के बाद आसमान में गए हैं, मगर पुराना अहदनामा में जब एक खुदा परस्त आदमी मरा, उन्हें वो जगह पे गया जिसका नाम है फिरदौस या फिर इब्राहिम का गोद। मगर जब यीशु मसीह ये जमीन पे थे, कोई दूसरा आदमी आसमान में न गया। आयत 14 और 15 में लिखा हुआ है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। प्यारे भाई बहन, जब मूसा वो पित्तल के सांप को खंबे पे उठाए, क्योंकि खुदा का कहर इसराइलियों के नाफरमानी की वजह से उन पे नाजिल हो रहा था, तो उन लोगों को बस ये काम करना था कि जब भी उन लोगों को सांप काटता था तो अपनी नज़र उठा के ये पित्तल के सांप पे करना था, यानी कि ये पित्तल के सांप को देखना था, और जैसा उन लोग देखते थे शफा पा जाते थे। तो जैसा मूसा पित्तल के सांप को उठाए, वैसा मसीह भी उठाए जाएंगे। मेरे दोस्त, ये जो सांप था लोगों के गुनाह के आगे चलता था, और यीशु मसीह को हमारे लिए गुनाह ठहराया गया। मसीह हमारे गुनाहों को अपने कंधों पे उठा लेके सलीब पे चढ़ गए। तो या मसीह बोलते हैं, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ये होगा। अब मसीह जो हैं निकोदेमस को ऐसी बात बोलते हैं जो बाइबल शरीफ की बेहतरीन आयत है, और वो आयत है 16। मैं यकीन करता हूं कि आप लोग सब
یہ آیت کو منہ زبانی جانتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، ہم پڑھیں گے یہ آیت۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں جو ہے دو باتیں ہیں جس پہ ہم غور کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن آدم اونچے پہ چڑھائے جانا۔ یہ دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ یہ دو باتیں مسیح کی موت اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ انہوں اونچے پہ چڑھائے جانا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح اونچے پہ چڑھائے گئے ہیں اور ہمارے گناہ کو انہوں اپنے کندھوں پہ لیے۔ اور کیونکہ مسیح اونچے پہ چڑھائے گئے ہیں اور کیونکہ مسیح ہمارے گناہ اپنے کندھوں پہ لیے ہیں، خدا کی روح ہمارے زندگی میں تبدیلی لاتی ہے اور ہمارے زندگی کو پوری طریقے سے بدلتی ہے، اور ہم نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک ہی ذریعے سے خدا ہم کو قبول کر سکتا ہے۔ یہ سارے باتوں کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی۔ خدا جو ہے محبت کے ذریعے سے دنیا کو نہیں بچایا، جو کئی لوگ آج یہ بات سوچتے ہیں۔ خدا کا کلام یہ نہیں بتایا ہے کہ خدا کی محبت دنیا کو نجات دی، کیونکہ خدا کی محبت ایک گنہگار کو نہیں بچا سکی۔ میرے دوست، خدا محبت کے ذریعے سے نہیں بچاتا ہے۔ خدا جو ہے فضل کے ذریعے سے بچاتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ محبت کے ذریعے سے نہیں، بلکہ فضل کے ذریعے سے۔ افیسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کیسا ہم کو بچاتا ہے یا نجات دیتا ہے؟ خدا فضل کے ذریعے سے ہم کو نجات دیتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی، میرے دوست، یا آپ کا نام لکھ لے سکتے اور میں میرا نام لکھ لے سکتا، اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہاں خدا جو ہے ایمان لانے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کس پہ ایمان لانا ہے؟ یسوع مسیح پہ، جو خدا کا ایک لوتا بیٹا ہے۔ یہ ایمان لائے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ایک ذاتی معاملہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ ایمان رکھنا کہ مسیح میرے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور میرے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ آیت 17 اور 18 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے ایک لوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح پہلی بار آئے تو انہوں قاضی کے حیثیت سے نہیں آئے، یعنی کہ انہوں قاضی بن کے نہیں آئے، انہوں قاضی نہیں تھے۔ یہ بات انہوں صاف صاف بول دیے وہ آدمی کو جو چاہتا تھا کہ مسیح اس کے اور اس کے بھائی کے بیچ میں فیصلہ کرنا، اس کو بتائے مسیح۔ انہوں وہ آدمی کو بولنے کو لگے، میاں کس نے مجھے تمہارے منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں جب پہلی دفعہ آئے تو قاضی بن کے نہیں آئے، انہوں مونجی کے حیثیت سے آئے، انہوں مونجی بن کے آئے، مگر جب دوبارہ آئیں گے تو مردوں اور زندوں کا انصاف کرنے کے لیے آئیں گے، یعنی کہ ایک قاضی بن کے آئیں گے۔ مگر یہاں انہوں بولتے ہیں، خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے،
بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ پہ سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، بلکہ خدا کا کلام بول رہا ہے۔ خدا کا کلام کیا بول رہا ہے؟ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے ایک لوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ ان کا نام یسوع ہے کیونکہ انہوں دنیا کے منجی ہیں۔ جو کوئی بھی ان پہ ایمان لائے گا اس پہ سزا کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ میرے دوست، یاد رکھو کہ مسیح نیکودیمس سے بات کر رہے ہیں جو کہ ایک فرسی ہیں۔ فرسیاں یہ یقین کرتے تھے کہ مسیح جب آئیں گے انہوں عدالت کریں گے۔ پرانا عہد نامہ جو ہے مسیح کے آنے کے بارے میں دو حصے بتایا ہے۔ ایک ان کے منجی کے حیثیت سے آنے کے بارے میں، انہوں آئیں گے اپنی جان دینے کے لیے اور گناہوں کی پوری قیمت چکانے کے لیے، اور دوسرا حصہ ہے ان کے قاضی ہونے کے حیثیت سے۔ ان لوگاں یہ وجہ نکالے کہ مسیح قاضی رہیں گے جب انہوں آئیں گے، کیونکہ پرانا عہد نامہ ان کے یہ حصے کے بارے میں بتائی ہے۔ زبور کی کتاب باب 2 اور آیت 9 میں ہم پڑھتے ہیں، تو ان کو لوہے کے اساس سے توڑے گا، اور دانیل ان کو ساری دنیا کا قاضی ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور یہ بات کا ثبوت ہم کو دانیل کی کتاب باب 7 اور اس کی آیت 13 اور 14 میں ملے گا، اور زبور باب 45 ان کے راز بازی کے ساتھ ساری دنیا پہ حکومت کرنے کے بارے میں بات کرتی ہے، اور یسیہ نبی کی کتاب باب 11 اور یسیہ نبی کی کتاب باب 42 ان کے راز بازی کے ساتھ عدالت کرنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو یہاں مسیح نیکودیمس کو صاف صاف بتا رہے ہیں کہ خدا ان کو بھیجا دنیا کی عدالت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے ذریعے سے ساری دنیا کو نجات دینے کے لیے۔ تو پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح آئے دنیا کی عدالت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کو بچانے کے لیے، دنیا کو نجات دینے کے لیے۔ یسوع مسیح میں سزا کا حکم نہیں ہے، بلکہ جو مسیح میں قائم نہیں ہیں ان پہ سزا کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آج کئی لوگاں یہ سوچتے ہیں کہ دنیا آزمائش میں ہے یا امتحان میں ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا گمراہ ہو گئی ہے۔ آپ اور میں ایک وہ دنیا میں زندگی گزاریں جو گمراہ ہو گئی ہے۔ ہم جو ہیں آخری عدالت تک نہیں ٹھہرے رہیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں۔ ہمارا مرتبہ ایسا ہے جیسا کہ ایک آدمی جو قید خانے میں ہے، اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا انہیں معافی کو قبول کریں گا یا نہیں۔ میرے بھائی، یہ ہے خوشخبری۔ خوشخبری آدمی کو یہ نہیں بول رہی ہے کہ انہیں امتحان میں ہے، انہیں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، اس پہ سزا کا حکم ہو چکا ہے، انہیں قید خانے میں اپنے موت کا انتظار کر رہا ہے، مگر خوشخبری اس کو یہ بتاتی ہے کہ اس کو معافی مل سکتی ہے اگر انہیں خوشخبری کو قبول کرتا ہے تو۔ پیارے بھائی بہن، بات یہ ہے کہ کیا آپ معافی کو قبول کرنا چاہیں گے کیا؟ میرے دوست، کتنی اچھی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح کا راستہ نکالا جس کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ میرے بھائی، خوشخبری جو ہے وہ لوگوں کو نجات دینے کے لیے ہے جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ آیت 19 سے 21 میں لکھا ہوا ہے، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے
दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। तो प्यारे भाई बहन, ये दुनिया की अदालत है। जिस दिन दुनिया मसीह को सलीब पे चढ़ाई, उस दिन दुनिया एक फैसला करी। तो अब खुदा के जरिए से उसकी अदालत होना है। अदालत वो रोशनी है जो दुनिया में आई है, मगर क्योंकि लोगों के आमाल आदतन खराब और बदकार थे, तो उन लोग अंधेरे में रहना पसंद करे और अंधेरे से उनकी मोहब्बत हो गई। हमको मालूम होना चाहिए कि जब चूहे पर रोशनी पड़ती है तो अंधेरे की तलाश में रहता और एक कोने में अंधेरे में छुप जाना चाहता। या मसीह बोलते हैं, जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। लोगों का ये ख्याल है कि मसीह हमेशा मोहब्बत भरे बातें करते हैं। उनकी फितरत है मोहब्बत करना और डांटना नहीं। मेरे भाई, जिसका भी ऐसा ख्याल है बिल्कुल गलत ख्याल है। हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह मोहब्बत भरे भी हैं और मोहब्बत भी करते हैं और डांटते भी हैं। तो यहाँ मसीह की बातचीत निकोदेमस के साथ खत्म होती है। अब हम आयत 22 से 24 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शैलम के नज़दीक आइनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक खैत खाने में डाला न गया था। तो मेरे भाई, ये वक्त तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मसीह की मनादी कर रहे थे कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाहत नज़दीक आ गई है। दूसरी इंजिल हमको ये बताती है कि मसीह की शैतान के जरिए से आजमाइश होने के बाद कैद खाने में डाले गए। अब हम आयत 25 और 26 पढ़ेंगे। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत के बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ए रब्बी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। ये एक जबरदस्त बात है मेरे दोस्त। यूहन्ना के शागिर्द, मैं समझता हूं कि उन लोग जल रहे थे। उन लोग ये राय दे रहे हैं कि यूहन्ना जो है मसीह का नाम नहीं लेना। उन लोग ये महसूस करने को लगे, अगर उन्होंने मसीह का नाम नहीं लेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और उन लोग ये भी महसूस करे कि यूहन्ना जो है मसीह की गवाही नहीं देना था। कई को बोले तो लोग जो है मसीह के पास जा रहे हैं। तो ये सारे बातें ये जाहिर कर रहे थे कि उन लोग जो हैं मसीह के लिए अपने दिल में जलावा पैदा करे, और उनके दिल में ये बात का डर था कि कहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने शागिर्दों को खो देंगे। अब ये आदमी यूहन्ना साफ तरीके से बताते हैं, उनके दिल में आप जलापा बिल्कुल नहीं देखेंगे। आयत 27 से 30 में लिखा हुआ है, यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज़ से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यूहन्ना कितनी ज़बरदस्त बात करते हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो हैं पुराना एहतनामा के आखिरी नबी हैं।
اصلیت میں دیکھا گیا تو انہوں کلیسیا میں نہیں ہیں۔ یہاں یوحنا بپتسمہ دینے والے بولتے ہیں جس کی دلہن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دلہن کون ہے؟ یہ دلہن ہے کلیسیا۔ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے کون ہیں؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے دلہا کے دوست ہیں۔ انہوں شادی کے دعوت میں برے کے ساتھ رہیں گے، مگر کسی حالت سے بھی انہوں کلیسیا کا کوئی بھی حصہ نہیں ہیں۔ انہوں جو ہیں پرانا عہد نامہ کے آخری نبی ہیں، جو پرانا عہد نامہ سے نکل کے نیا عہد نامہ میں آئے، یہ اعلان کرنے کے لیے کہ مسیح آنے والے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے بولتے ہیں انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے گا۔ پیارے بھائی بہن، بار بار یہ سچائی باہر آتے رہیں گی۔ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل باب 6 اور آیت 65 میں بولتے ہیں، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے۔ آپ سوچ سکتے کہ یہ سارے باتیں کتنے زبردست ہیں۔ اور اس کے بعد یوحنا بولتے ہیں وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ یوحنا کی اب خدمت گزاری ختم ہونے والی ہے۔ آیت 31 سے 36 پڑھیں گے۔ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے۔ جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ تو یہاں یوحنا جو ہیں صاف صاف بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح بڑے ہیں۔ تو یہاں یوحنا اپنے شاگردوں کو مسیح کی ایک بہت بڑی گواہی دیتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ میرے دوست، اس وقت آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صرف یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ خدا آپ کے سامنے صاف طریقے سے بتایا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کیسا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یوحنا بپتسمہ دینے والے خوشخبری کو سنائیں جیسا آپ سنے ہیں۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ بغیر مسیح کے آدمی گمراہ ہے، مگر ان کو مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی کتنی زبردست گواہی تھی۔ ہر لحاظ سے انہوں مسیح کو اونچا کرے۔ تو میرے دوست، یہاں ختم ہوا یوحنا کی انجیل کا باب 3، اور یہاں ہم کلام کو ختم کریں گے، اور آتے سو وقت ہم یوحنا کی انجیل باب 4 اٹھائیں گے۔